تو عدیل آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گی اور یقیناً آپ نے ان کا خطاب بھی سنا اور نواز شریف صاحب آخر کس سے وہ جو ہیں وہ گلے شکوے کر رہے ہیں اور پچھلے 2 سال سے بھی تو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہمارے دور میں جو ہے ہر چیز کی قیمت جو تھی وہ مناسب سطح پر تھی اور معاشی حالات پر بھی انہوں نے بات کی. اس وقت جو عوام ہے وہ مہنگائی سے دوچار ہے, اس وقت جو ملک میں معاشی حالات ہیں معاشی حالات سے دوچار ہے, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں اس میں یہ بات تو نواز شریف صاحب کی درست ہے نا کہ یعنی ہم ان کو یہ تانا تو دیتے ہیں کہ 30 سال آپ نے حکومت کی ملک کے لیے کیا کیا, لیکن اگر آپ وہ سارا ان کا جو پیریڈ ہے جس میں ان کو حکومت ملی تو یہ آخر میں آ کے بھی یعنی ان کی حکومت میں یعنی ان کی جو پرائم منسٹرشپ تھی 4 سال میں کے بعد چلے گئے حکومت رہی, لیکن اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. 2.5 سال 2 سال 3 سال اتنی حکومتیں چلا کرتی تھیں. 2013 اور 2018 تک جو نون لیگ نے اپنی حکومت پوری کی وہ بھی 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ, اس میں بھی 2013 کے بعد یہ بات تو درست کہہ رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کہ 2014 میں جس طرح سے دھرنا آیا اور جس طرح سے یہاں 126 دن دھرنا رہا, ملک کو چلانے والی شاہراہ دستور وہاں پہ جس طرح جو کچھ ہوتا رہا اور وہاں پہ کہا جاتا رہا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. ابھی وزیر اعظم کا جو گھر ہے, وزیر اعظم کا جو دفتر ہے, وہاں پر جو ہلہ بول دیا گیا, پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا, جو کچھ ہوا, اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے آپ سموتھلی حکومتی امور جو ہیں وہ کچھ چلا سکیں؟ تو وہ تو پورا ان کا جو آخری پیریڈ ہے وہ تو اسی ٹینشن میں کشیدگی میں گزرتا رہا. اور اس کے بعد پھر 2014 کے بعد پھر 2016 میں اس کے بعد جو پیناما آ گیا, اس وقت معاملات عدالتوں میں چلتے رہے. تو ہماری جو عدالتیں ہیں وہ ماضی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ماضی کے جو سیاسی کردار ہیں جو اپنی تھوڑی سی سیاسی مفادات کے لیے پورے ملک کو جو داؤ پہ لگا دیا کرتے تھے, اور ماضی کے جو ہماری عدالتوں کے جو جج صاحبان ہیں وہ کس طرح سے اس سارے عمل کو تحفظ دیا کرتے تھے. ایک وزیر اعظم کو توہین عدالت میں بلا لیا جاتا تھا, اچھا خود نواز شریف صاحب بھی اس گیم کا حصہ بنتے تھے, وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں چلے گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کس طرح جو میمو کیس میں وہ گئے اور پھر کس طرح پھر کمیشن بنے, عدالتیں لگیں. تو یہ ماضی میں ہمارے اپنے سیاستدان, ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کردار, ہمارے جو جوڈیشری کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے ڈیزائن کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے رہے کہ الٹیمیٹلی پھر نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کو کچھ نہیں ملا. لیکن اگر ہم پھر بھی میاں نواز شریف کے ماضی کے ادوار کی بات کریں اور جو عالمی جو رپورٹس ہیں جو اداروں کی, مثال کے طور پہ بلومبرگ کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا جنوری 2024 میں جو آئی, اس میں ان کا 30 سال کا کمپیریزن کیا گیا میاں نواز شریف کا ان کے جو مد مقابل ان کے حریف جماعتیں ہیں, ان میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جو اس وقت ان کے اتحادی ہیں. تو یہ بلومبرگ نے یہ کہا کہ ان کی کارکردگی ماضی میں جتنی بھی جو جماعتوں کی حکومت رہی ہے, جو 2024 تک جو رپورٹ آئی وہ دوسری حکومتوں سے بہت بہتر رہی. اچھا اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب معیشت کے چلنے کی بات کی جاتی ہے, تو جو ایک نہیں اس میں سعد رسول صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ایسا کرتے ہیں, ہم آج اس پروگرام میں ہم پاکستان تحریک انصاف کا اور ان کے 3 سال کا اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ جو 4 سال رہے اس سے کمپیریزن کر لیتے ہیں. بہت عظیم ہے, یا ایون ہم گنجائش رکھتے صرف کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا تھوڑی سی زیادہ ہو گیا, اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے عوام کے لیے اچھا میں یہ بات آپ کی طرف آ رہی ہوں, بالکل عادل صاحب کو بات مکمل کر لیں. جی عادل صاحب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم نے عوام کو اس طرح کے معاملات میں لگا دیا نا. جب عوام کے ایشوز پہ بات کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, جب ہم کمپیریزنز میں جاتے ہیں, تو میرے بڑے پیارے بھائی سعد رسول صاحب, انہی کی صورت میں کچھ لوگ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کی صورت میں کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں جوڈیشری میں ہوں گے, کوئی پارلیمنٹ میں ہوں گے, کہیں میری طرح کے صحافی ہوں گے. جب ہم عوام کی بات کرنے لگتے ہیں, عوام کے ایشوز کی بات کرنے لگتے ہیں, تو ہم اس کو نفرت کی جانب لے جاتے ہیں.
ہم اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں. ہم اس کو احتساب کے نام پر جو ہم نے ڈرامہ رچایا ہوا تھا پچھلے سالوں میں, ہم اس کو اس کی جانب لے جاتے ہیں. اس میں اینڈ پہ کیا نکلتا ہے, ہم آگے جا کے جس طرح بھی بات کریں گے نا, گندم کی بھی شاید بات کریں گے, یعنی اس میں کیا ہوا, اس میں بھی انکوائری کمیٹی بن گئی, اس میں بھی جی احتساب کرو پرانی حکومت کا, خود کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. مثال کے طور پہ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے اور وہ سائفر لہراتے ہیں, اور وہ 27 مارچ کو جب وہ سائفر لہراتے ہیں, اس کے بعد سے ملک کا سینیریو ہی چینج ہو جاتا ہے. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے, یعنی اگر ہم میاں نواز شریف کی حکومت کی بات کرتے ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا گیا, لیکن 2018 کے بعد کی حکومت میں تو ایسا نہیں ہوا. وہاں تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا گیا, وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا, وہاں پر انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا گیا. لیکن اس کے بعد جس طرح سعد رسول صاحب نے کہا نا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور یہ معاملے کو کہیں دوسری جانب لے کے جانا چاہ رہے تھے, تو وہاں 2022 کے مارچ میں معاملہ دوسری طرف چلا گیا, کارکردگی پیچھے رہ گئی. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا کیا, کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ فورن ایکسچینج کے ریزروز کا جو کرائسس آ گیا ہے یہ اچانک آ گیا, کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ تو کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا, برحال آپ چلے گئے, پھر جب آپ کی حکومت جاری تھی آپ نے اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد آڈیو ٹیپ سامنے آ گئی, اس کے بعد سب جو کچھ سامنے آیا. تو اصل ایشوز پہ جب ہم بات کرنے لگتے ہیں, جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو اس میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ہم جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب پارلیمان میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب عدالتوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں, تو نان ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں, عوام کی بات کرتے ہوئے نان ایشوز کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے عادل, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے, بالکل